نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس سورت کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضائل احادیث میں وارد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص کو جنات کا عارضہ ہو گیا تھا، یعنی جنون کا مرض ہو گیا تھا۔ تو اس کو ان جن کا مریض تھا انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عباس گئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر سورہ فاتحہ جو روایت ہے اس کا مفہوم اس طرح ہے، 2 دفعہ پڑھی، اور پڑھتے ہوئے اس کا لعاب اپنے منہ میں جمع کیا۔ صبح اس کے اوپر فوار مارتا تھا پڑھ کے، اور پھر شام کو پڑھ کے اس مریض پر فوار مارتے تھے۔ اس طرح یہ عمل حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ 3 دن کے بعد وہ مریض الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر۔ اس کے علاوہ بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کا کوئی گروہ تھا، وہ کسی راستے میں سفر میں تھے، یا جہاد سے واپسی میں تھے، یا کسی مسئلے سے، مفہوم اس طرح تھا۔ تو راستے میں ایک علاقے سے گزر ہوا، اس علاقے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کری۔ پھر وہ آگے گئے، اس علاقے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس مارا۔ سانپ کو ڈنگ مارنے کے بعد انہوں نے اپنی بہت تدبیریں کری، مگر اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو وہ فوراً یہ جو گروہ صحابہ تھا ان کے پاس آئے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو رقیہ یعنی دم کرنا جانتا ہو؟ تو ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً انہوں نے کہا جی میں دم ڈالنا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار کو جو ہے نا سانپ نے ڈنگ مار دیا، اور وہ آپ اس کا جو ہے نا دم ڈال کر اور اس کے زہر کو جو ہے نا آپ اتار دیں۔ روایت کا مفہوم ہے، لمبی روایت ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان سے طے کیا کہ بھائی ہم آپ سے بکریوں کا ایک ریوڑ، اور بعض روایت میں 40 بکریاں بھی آئی ہے، بعض میں مختلف اس کے اندر جو ہے نا تعداد کا ذکر ہے، اتنی بکریاں لی۔ جب انہوں نے طے کیا تو انہوں نے اس سے طے ایک ریوڑ پہ کیا کہ یہ ایک ریوڑ آپ سے ہم لیں گے۔ یہ مختلف روایتیں، اور بعض میں بکریوں کی تعداد میں نے جیسے پہلے بتایا 40 ہے، بعض میں کچھ ہے، بعض میں کچھ ہے۔ تو حضرت جو صحابی رسول تھے انہوں نے اس پر دم ڈالا، جو دم ڈالا تو ان کا زہر اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ ریوڑ لے لیا، تو صحابہ کا آپس میں اس پر اختلاف ہوا۔ پھر اختلاف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ریوڑ لیا ہے، بعض کہتے تھے یہ حرام ہے، بعض کہتے تھے حلال ہے، بعض کہتے تھے جائز ہے، بعض کہتے تھے ناجائز ہے۔ مختلف قسم کی آرا جو ہے نا ان کی آپس میں تھی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کس چیز سے دم ڈالا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ سے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میرے دل میں آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو دم کرنے سے جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے صحیح دم کیا، اور یہ تم نے مال لیا یہ سب جائز ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی اس میں سے حصہ لیا، اور یہ بھی کہا کہ تم آپس میں بھی بانٹ دو۔ تو یہ واقعہ اس سورہ فاتحہ کے پس منظر میں حدیث کے مفہوم سے میں نے بیان کیا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر اگر ہم پروگرام کریں تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ فضائل ہے۔ مختصر کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لوگ ویڈیوز وغیرہ زیادہ لمبی دیکھتے نہیں ہیں، تو مختصر کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہ سورہ فاتحہ جو شخص اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، یعنی طبی بیماری کا مسئلہ ہے، اثرات کا مسئلہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، اگر یہ بھی 70 مرتبہ یہ شخص 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پانی پہ دم کر کے اول آخر 7 درود کے ساتھ پیے، اور یہ عمل 21 دن تک کرے، انشاءاللہ جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور اپنی زندگی کے معمول میں بھی اس کو رکھا کرے۔ کبھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کر دیا، پانی پہ دم کر کے پی لیا، بچوں پر دم کر دیا۔ تو جو بچوں پر اثرات یا نظر یا کوئی طبی مسئلہ آ رہا ہے، یا جادو جنات کا مسئلہ آ رہا ہے، جب آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوری شفا دیں گے۔
پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھی، وہ ذکر اذکار نماز وغیرہ پڑھتی تھی، بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً دادی اماں کے پاس، نانی اماں کے پاس، یا ان کی مائیں ذکر اذکار کرتی تھی، دم کر لیتی تھی۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو جو ہے نا پرانے لوگوں کے اپنے جو آباء و اجداد کے طریقے پہ لے کے آئے تو انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں خیر اور برکتیں بھی آئیں گی، اور ہمارے گھروں میں سے مسائل بھی نکلیں گے، پریشانیاں بھی نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔